روسی جوڑا اتار کر یہ سادے کپڑے پہن لینے سے تمہاری حقیقت نہیں بدل جائے گی حورب۔ تم آج بھی میری منکوہا ہو اور کل بھی رہو گی۔ ارہم سردار کی گرجدار اور کاٹ دار آواز کمرے کی حبس زدہ خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی تو بیڈ کے کنارے بیٹھی حورب نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے مخصوص سرداری روب اور شدید غصے کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حورب، جسے آج رات دلہن کے روپ میں سجا سمرا ہونا چاہیے تھا، وہ اپنا بھاری جوڑا بدل کر ایک سادہ سا سوٹ پہنے چہرہ دھوئے بیٹھی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی نویلی دلہن والے شرم و حیا یا خوف کے بجائے ایک عجیب سی بغاوت اور سرکشی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں حورب، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دو مجھے۔ تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ارہم نے دانت پیستے ہوئے اس کے قریب جھک کر کہا تو حورب بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور بالکل اس کے مقابل آ کر طنزیہ لہجے میں بولی، تو اور کیا کرتی میں؟ کیا ساری رات سجی سنوری آپ کا انتظار کرتی رہتی تاکہ آپ آتے اور اپنے خاندان کی وراثت بچانے کا جشن مناتے؟ کیا آپ کا انتظار کرتی کہ آپ میرے جسم کے ساتھ کھیل کر اپنی جائیداد پکی کر لیتے اور پھر صبح ہوتے ہی شہر جا کر کسی اور کے ساتھ دوسری شادی کی منصوبہ بندی کرتے؟ کیا ڈبل پالیسی کھیل رہے ہیں یہاں پر ہم؟ پورب کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ارہم اس کی تند و تیز اور زہریلی باتیں سن کر جیسے ششدر رہ گیا، اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اور کس ڈبل پالیسی کی بات کر رہی ہو؟ ارہم نے آگے بڑھ کر حورب کے دونوں بازوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے کے اتنے قریب کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا۔ حورب کو ارہم کے چوڑے اور مضبوط سینے کی تیز دھڑکن اپنے وجود کے ساتھ ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس کی گرم اور تیز سانسیں حورب کے چہرے کو جھلسانے لگیں۔ لیکن حورب نے ہمت نہیں ہاری اور ایک اچانک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا۔ یہ لیں، حورب نے انتہائی تلخی اور طنز سے اپنے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ تو یہی چاہتے ہیں نا؟ تو کر لے اپنی خواہش پوری، نوچ لے مجھے، بچے پیدا کر لے میرے ساتھ تاکہ ساری جائیداد اور زمینیں گھر میں ہی رہیں، اور پھر اس کے بعد جائیں کسی اور کے ساتھ عیاشیاں کریں، کیونکہ یہی تو خاندانی رواج ہے نا آپ لوگوں کا، کہ عورت کو صرف ایک مشین اور جائیداد بچانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ حورب کی آواز دکھ اور غصے سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ حورب کی اس بے باک اور تلخ بات پر ارہم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس نے حورب کو جھنجھوڑتے ہوئے دور پھینکا اور آگے بڑھ کر زمین پر گرا ہوا دوپٹہ اٹھا کر سختی سے حورب کے چہرے پر مارتے ہوئے ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ اگر مجھے صرف عیاشی کرنی ہوتی نا حورب، تو اس کے لیے مجھے تم سے اس نکاح کا ڈرامہ رچانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں وہ سب ڈنکے کی چوٹ پر کرتا اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میں نے تم سے نکاح پوری ایمانداری سے اسے نبھانے کے لیے کیا ہے، لیکن تم نے جو اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں گندگی اور زہر بھر رکھا ہے، اسے میں سالوں میں بھی نہیں نکال سکتا۔ اپنا یہ خوبصورت جسم اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ مجھے اس کی کوئی طلب نہیں ہے، اور نہ ہی میں تم جیسی بدگمان عورت کو چھونا پسند کروں گا۔ ارہم یہ کہتے ہی غصے سے مڑا اور کمرے میں رکھے صوفے پر جا کے دراز ہو گیا۔ اس نے حورب کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ حورب جو اس کی دھاڑ اور غصے سے اندر تک کانپ گئی تھی، وہ بے دم ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا طوفان بہہ نکلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہاں، میرے سامنے تو بڑے شریف بن رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جائیں گے باہر اور دوسری شادی کریں گے، اور مجھے اس حویلی کی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ ساری رات کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن زدہ خاموشی اور سرد مہری چھائی رہی۔ ارہم صوفے پر جاگتا رہا اور حورب بیڈ پر اپنے آنسوؤں سے تکیہ بھگوتی رہی۔ روتے روتے اس کا ذہن چند روز پیچھے اس اذیت ناک شام کی طرف چلا گیا جب اس کی زندگی کا یہ بھیانک فیصلہ سنایا گیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے بھاری لکڑی کے دروازے کے باہر سہمی ہوئی کھڑی تھی، جب اندر سے سردار صاحب، اس کے تایا اور ارہم کے والد کی کڑک دار روب دار آواز ابھر رہی تھی، دیکھو ارہم، یہ ہماری شرط ہے اور تم ہر حال میں حورب سے نکاح کرو گے تاکہ ہماری پراپرٹی، ہماری زمینیں اور جدی پشتی وراثت اس گھر سے باہر نہ جائے، کیونکہ اس گھر کی بیٹیاں اس گھر میں ہی بیاہی جاتی ہیں اور یہی ہمارا قانون ہے۔ سردار صاحب کا حتمی فیصلہ سن کر اندر کھڑے ارہم کا غصہ بھی پھٹ پڑا تھا۔
مجھے آپ کی اس پراپرٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا. میں شہر میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے. پھر آپ مجھ پر یہ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے، ابھی کالج میں پڑھتی ہے اور مجھ سے اتنا ڈرتی ہے کہ میرے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی. میری اپنی ایک زندگی ہے اور میں اس طرح کسی بچی کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا. ارم کی آواز میں شدید بغاوت تھی. دیکھو، اس کے والدین بھی نہیں رہے، اس کی پرورش بھی میں نے کی ہے. ہاں، وہ چھوٹی ہے، نادان ہے، مگر اسے تم جیسا مضبوط اور سمجھدار مرد ہی سنبھال سکتا ہے. بابا، میں اپنی زندگی اپنے مطابق جینا چاہتا ہوں. آپ یہ فیصلہ کر کے کیوں اس کی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں اور میری بھی؟ سردار صاحب نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا. بس، میں نے جو فیصلہ کر دیا سو کر دیا، اور یہ میری آخری خواہش ہے جسے تمہیں ہر حال میں پورا کرنا ہوگا. دروازے کے باہر کھڑی حورب کا دل یہ سب سن کر خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو جس کا سودا کیا جا رہا ہو. وہ وہیں کھڑی رہی جب ارم غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی ماں نصرت بیگم کے کمرے میں چلا گیا. حورب بھی دبے قدموں اس کے پیچھے گئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی. ماما، آپ سن رہی ہیں بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگ اس بیوقوف لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں جسے کوئی سمجھ اور عقل ہی نہیں ہے؟ گرتی پڑتی رہتی ہے سارا دن، ڈرتی ہے وہ مجھ سے، اور کوئی کام جو ڈھنگ سے کر لے. یہاں تک کہ اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایسی لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنا لوں. اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا، جہاں اندر سے نصرت بیگم کی آواز آ رہی تھی جو ارم کو اپنے طریقے سے سمجھا رہی تھی. دیکھو بیٹا، اپنے باپ کی بات مان لو اور یہ خاندانی جھگڑا ختم کرو. ویسے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. تم اپنے بابا کا مان رکھ لو، پھر کر لینا دوسری شادی بھی. تم فی الحال یہ وراثت اور جائیداد بچانے کے لیے اس لڑکی سے شادی کر لو. اسے ہم یہیں گاؤں کی حویلی میں رکھیں گے، اور تم شہر جا کر اپنی پسند سے کسی بھی لڑکی کا انتخاب کر لینا. ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. نصرت بیگم کے یہ زہریلے الفاظ حورب کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح چلے تھے. کیسی ماں ہیں آپ؟ مجھے 2 شادیوں کا مشورہ دے رہی ہیں. ارم کی آنکھوں میں دکھ واضح تھا. ہاں، تو تمہارے پاس کون سا پیسوں کی کمی ہے؟ 4 کیا، تم تو 10 شادیاں بھی افورڈ کر سکتے ہو. نصرت بیگم نے اپنی دولت کا روب جھاڑتے ہوئے تکبر سے کہا. کیا آپ کو اندازہ ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ، اور کس قدر بڑا دھوکہ ہے کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کرنا؟ صرف خاندان کی عزت بچانے کے لیے آپ ہم دونوں کی زندگی کو تباہ کرنے پر تلے ہیں. ارم جیسے پھٹ پڑا تھا. میرے بیٹے، تم بات سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ سمجھا کرو، ایسے ہی ہوتا ہے. یہی سرداروں کی دنیا اور اس کے اصول ہیں. ہمارے خاندانوں میں زمین اور سرداری کے لیے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور تم ایک شادی کو اس قدر سر پر سوار کر رہے ہو. ارم نے اپنی ماں سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چلا گیا. پورب کی آنکھوں سے گرم آنسو بہ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے. اسے اپنے مرے ہوئے ماں باپ شدت سے یاد آنے لگے، جن کے مرنے کے بعد اس کے تایا اور نصرت بیگم نے اسے پالا ضرور تھا، لیکن اتنے روب دبدبے اور تانوں کے سائے میں کہ وہ ان کی اونچی آواز پر ہی کام جاتی تھی. کیوں ماما پاپا، آپ مجھے اس ظالم اور مفاد پرست دنیا کے حوالے کر گئے جہاں میری حیثیت سے چند ایکڑ زمینوں اور جائیداد کو بچانے کی ایک ضمانت سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ بابا، وہ میری شادی ارحم سے کر رہے ہیں جو مجھے بچی سمجھتے ہیں. مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، اور تائی جان کو صرف اپنی وراثت کی پڑی ہے. آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے بابا؟ میں بہت اکیلی ہوں. حورب کا وجود دکھ سے کانپ رہا تھا. اسے وہ وقت شدت سے یاد آنے لگا جب اس کے ماں باپ زندہ تھے. اس کے پاپا اس کا لاڈ پیار اٹھاتے تھے. ان کے انتقال کے بعد اس کے تایا نے اسے پالا ضرور تھا، لیکن کتنا ڈرا کر رکھتے تھے. ایک آواز دیتے تھے تو وہ ڈری سہمی سی ان کے پاس پہنچ جاتی تھی. ہر کام کرتی تھی. انہوں نے اس کو پڑھایا لکھایا تھا، لیکن اس کا اتنا روب تھا کہ ان کی آنکھوں سے ہی ڈری سہمی رہتی تھی. ہر بات مانتی تھی. وہ روتے ہوئے یہ سب کچھ سوچ رہی تھی جب کچھ دیر بعد اس کے تایا سردار صاحب نے اسے بلا بھیجا. پورب ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم میں پہنچی جہاں سردار صاحب بیٹھے تھے. ہم نے تمہارا نکاح ارم کے ساتھ طے کر دیا ہے حورب، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ سردار صاحب نے اپنے مخصوص روبدار انداز میں پوچھا تو حورب جو ان کے خوف سے کانپ رہی تھی
اور جس کے ذہن میں ابھی تک وہ ساری سازشیں گونج رہی تھی۔ اس نے ڈری سہمی سی آواز میں کہہ دیا، نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی اس ہاں نے ارہم کے غصے کو مزید ہوا دے دی تھی، کیونکہ ارہم کو اتنی زیادہ امید تھی کہ شاید وہ منع کر دے گی، لیکن جب اس نے منع نہیں کیا تو ارہم کو اس پر شدید غصہ آیا۔ بعد میں جب ارہم اس کے کمرے میں آیا تو وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ جب تم نے خود ہاں کی ہے تو اب رونے کا ڈرامہ کیوں؟ ارہم نے غصے سے پوچھا تھا تو حورب نے آنسو صاف کرتے ہوئے بس اتنا کہا، کچھ بھی نہیں، اور خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل کا درد، وہ ساری زہریلی باتیں جو اس نے نصرت بیگم کے کمرے کے باہر سنی تھی، وہ ارہم کو نہیں بتا سکتی تھی، اور اسی غلط فہمی اور مجبوری کے سائے میں ان کا نکاح ہو گیا تھا، جس کا انجام آج ان کی شادی کی پہلی رات اس قدر بھیانک اور دوریاں پیدا کرنے والا ثابت ہوا تھا۔ اور اب وہ دونوں ایک ہی کمرے میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ صبح کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو حورب کی سوجی ہوئی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ ساری رات جاگنے اور رونے کی وجہ سے اس کا سر شدت سے درد کر رہا تھا۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر بیڈ سے اٹھتے ہوئے صوفے کی طرف دیکھا، جہاں ارہم موجود نہیں تھا۔ وہ شاید واش روم میں تھا یا جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ حورب نے جلدی سے الماری سے ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور خود کو باتھ روم میں بند کر لیا تاکہ ارہم کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو سکے۔ کچھ دیر بعد جب وہ چہرہ دھو کر کمرے سے نکلی تو ارہم آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ حورب نے نظریں جھکائے رکھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں ملازمائیں ناشتہ تیار کر رہی تھی اور نصرت بیگم کی تیز آواز گونج رہی تھی، جو صبح صبح سب پر اپنا روب جھاڑ رہی تھی۔ حورب نے ڈرتے ڈرتے کچن میں قدم رکھا۔ نصرت بیگم نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ نظروں سے گھورا اور انتہائی کڑوے لہجے میں بولی، آ گئی تم نواب زادی؟ جلدی سے چائے بناؤ اور باہر لے کر آؤ، سردار صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ حورب نے خاموشی سے سر ہلایا اور چائے بنانے لگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ رات کی ساری تلخیاں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں کہ کیسے ارہم نے اسے دھتکار دیا تھا اور کیسے وہ اس حویلی میں تنہا رہ گئی تھی۔ وہ ٹرے میں چائے کے کپ رکھ کر ڈائننگ ہال میں آئی۔ سردار صاحب اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور نصرت بیگم ان کے پاس بیٹھی ملازماؤں کو ہدایات دے رہی تھی۔ حورب نے نظریں جھکائے چائے کا کپ سردار صاحب کے سامنے رکھا اور پھر نصرت بیگم کو چائے دی۔ اتنے میں ارہم بھی تیار ہو کر ہال میں داخل ہوا۔ وہ اپنے مخصوص روبدار انداز میں کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ حورب نے چائے کا کپ اٹھایا، اس کے سامنے رکھا۔ ارہم نے خاموشی سے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرنے کے بعد اخبار پر سے نظریں ہٹا کر حورب کی طرف دیکھا، جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور بالکل سپاٹ لہجے میں بولی، مجھے کالج جانا ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو جاؤ، میں نے تمہیں کب منع کیا ہے؟ میں تمہیں تمہارے کالج کے داخلے کا فارم اور کتابیں لا دوں گا تاکہ تمہاری پڑھائی کا مزید حرج نہ ہو۔ ارہم کی اس اچانک بات پر ہال میں موجود ہر شخص ٹھٹک گیا۔ سردار صاحب نے اخبار نیچے کر کے ارہم کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ ارہم اس شادی کے بعد حورب کے پڑھائی کے بارے میں سوچے گا۔ نصرت بیگم کے ہاتھ میں چائے کا کپ رک گیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ترک کر انتہائی ناگواری اور طنزیہ انداز میں کہا، کیا ضرورت ہے اس لڑکی کے کالج جانے کی؟ اور اب یہ کون سا تیر مار لے گی پڑھ کر؟ اب یہ اس گھر کی بہو ہے اور ہم نے اس کے ناز رکھنے اٹھانے کے لیے اسے اس گھر میں نہیں رکھا ہے۔ یہ گھر کی ذمہ داریاں پورے کرے گی، کچن سنبھالے گی، اسے شہر جا کر آوارہ گردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم چپ چاپ اپنا کام کرو ارہم، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نصرت بیگم کی اس سخت اور زہریلی آواز پر حورب اٹھی اور ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگا کہ اب ارہم بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور اس کی رہی سہی آزادی اور پڑھنے کا خواب بھی چھن جائے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اس حویلی کے کچن میں قید کر دیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ بے بسی سے فرش کو دیکھنے لگی۔ ارہم نے چائے کا کپ انتہائی سختی سے میز پر پٹخا، جس کی زوردار آواز سے حورب اچھل پڑی۔ ارہم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک اور گرجدار لہجے میں بولنا شروع کیا، نہیں ماں، آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں اور آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ارہم کی آواز میں ایک ایسا کاٹ دار روب اور غصہ تھا جس نے نصرت بیگم کو بھی حیران کر دیا۔ اب یہ میری بیوی ہے
اور میرے نکاح میں ہے۔ جس طرح بیویوں کو رکھا جاتا ہے عزت، محبت، احترام اور تمام حقوق کے ساتھ، میں اسے ویسے ہی رکھوں گا، اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنا میرا فرض ہے۔ آپ لوگوں نے یہ رشتہ مجھ پر مسلط کیا تھا، لیکن اب جب میں نے اسے اپنا لیا ہے تو میرے اور میری بیوی کے معاملات میں اب اس گھر کا کوئی فرد نہیں بولے گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، اور حورب اپنی پڑھائی ہر حال میں جاری رکھے گی، اس گھر میں کسی نوکرانی کی طرح کام نہیں کرے گی۔ ارہم کی اس گرجدار اور حتمی بات نے پورے ڈائننگ ہال میں ایک سناٹا سا بچھا دیا۔ نصرت بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور وہ غصے اور صدمے سے ارہم کو دیکھنے لگی، کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایک لڑکی کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ سردار صاحب نے بھی اپنے بیٹے کو گہری نظروں سے دیکھا، جو زندگی میں پہلی بار ان کی مرضی کے خلاف اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کے لیے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ حورب بے یقینی اور صدمے کی حالت میں نظریں اٹھا کر ارہم کے چوڑے اور مضبوط وجود کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے حق کے لیے اپنے ہی خاندان سے ٹکرا گیا تھا۔ ارہم نے اپنا رخ موڑا اور چلتے ہوئے حورب کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے اپنی گہری سیاہ اور مقناطیسی آنکھوں سے حورب کی سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، جن میں ابھی بھی خوف اور حیرانی کی جھلک عیاں تھی۔ تیار رہنا تم، جب میں واپس آؤں تو مجھے تم تیار رہنا اور چلنا میرے ساتھ کالج۔ ارہم نے حورب کے قریب جھک کر انتہائی دھیمی مگر پرکشش آواز میں کہا، اور بغیر کسی کا انتظار کیے تیز اور لمبے قدموں سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ حورب وہیں کھڑی رہی، حیرت اور بے یقینی سے ارہم کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن اور دل ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے کہ یہ کیسا مرد تھا جو رات کو اس سے اس قدر دور تھا اور اس قدر شدید غصے میں تھا، اور صبح دن کے اجالے میں ساری دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارہم کی رات والی تلخ باتوں پر یقین کرے یا اس کے اس عمل پر جس نے آج اسے سب کے سامنے اتنی عزت بخشی تھی اور اس کا تحفظ کیا تھا۔ نصرت بیگم بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، اور سردار صاحب بھی بالکل باہر نکل گئے، لیکن حورب کے دل میں ارہم کے لیے ایک انجانا سا احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ دن گزرتے گئے اور وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلے اور سرد مہری ویسے ہی برقرار تھی۔ ارہم نے حورب کا کالج میں داخلہ کروا دیا تھا، اور وہ روز اسے اپنی گاڑی میں چھوڑنے اور لینے جاتا تھا۔ گھر والوں کی نظر میں اب وہ ایک عام میاں بیوی تھے، لیکن ان کے بند کمرے کی کہانی بالکل مختلف تھی۔ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر ان کے درمیان ایک اندیکھی دیوار حائل تھی۔ ارہم رات کو صوفے پر سوتا تھا اور حورب بیڈ پر۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت کم بات کرتے تھے، لیکن ارہم کی خاموش توجہ حورب کو اکثر حیران کر دیتی تھی۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اس کی پسند کی کتابیں لاتا، اس کے کپڑوں اور اس کی پڑھائی کا دھیان رکھتا، لیکن اس پر اپنا کوئی حق نہیں جتاتا تھا۔ حورب رات کو اکثر جاگ کر صوفے پر سوتے ہوئے ارہم کے پرسکون چہرے کو دیکھتی رہتی۔ سوتے ہوئے وہ بالکل بھی سخت گیر سردار نہیں لگتا تھا جس سے وہ اتنا ڈرتی تھی۔ حورب کے دل میں جو برف اور غلط فہمیوں کا پہاڑ جمع ہوا تھا، وہ ارہم کی اس خاموش توجہ، اس کی حفاظت اور اس کے رویے سے آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ ارہم اندر سے ایک بہت نرم دل اور مخلص انسان ہے، جسے صرف اس کے خاندان نے اپنی ضد اور انا کی بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ ایک رات موسم اچانک بہت خراب ہو گیا۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھی۔ حورب جو دن بھر کی تھکن کی وجہ سے گہری نیند میں تھی، اسے اچانک بہت تیز بخار چڑھ گیا۔ سردی اور تیز بخار کی وجہ سے اس کا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکلنے لگیں۔ ارہم جو صوفے پر سو رہا تھا، حورب کی بے چین آوازوں اور کانپنے کی آواز سے جاگ گیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی بند کی اور بیڈ کی طرف آیا۔ حورب سردی سے سکڑ کر دوہری ہو رہی تھی، اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارہم نے پریشانی سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ارہم کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے جلدی سے الماری سے ایک اور بھاری کمبل نکالا اور حورب کے اوپر ڈال دیا، لیکن حورب کی کپکپاہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ ارہم بھاگ کر واش روم سے ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی اور ایک تولیہ لے کر آیا۔ وہ حورب کے بالکل قریب بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور پانی میں تولیہ بھگو کر اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا اور مسلسل حورب کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔
اس نے حورب کا سر اپنے بازو پر رکھا، اسے بہت احتیاط سے بخار کی دوائی پلائی۔ حورب جو بخار کی شدت اور غنودگی میں تھی، اسے اچانک کسی مرد کے اتنے قریب ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر نیم غنودگی میں اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے اور ڈرتے ہوئے ارحم کو اپنے قریب سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارحم نے اس کی اس خوفزدہ حالت کو محسوس کیا تو اس کے دل میں حورب کے لیے ایک گہری ہمدردی اور پیار امڑ آیا۔ اس نے پانی کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بہت نرمی لیکن مضبوطی سے حورب کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم اور بڑے ہاتھوں میں تھام لیا۔ حورب ڈر کے مارے رو رہی تھی اور پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ارحم اس کے چہرے کے بالکل قریب جھکا اور انتہائی دھیمی، نرم اور محبت بھری آواز میں بولا، مجھ سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے حورب، ڈرو مت، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں جو تمہیں تکلیف دوں گا، میں صرف تمہارا بخار کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بس آنکھیں بند کرو اور آرام سے لیٹی رہو، میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ ارحم کی اس نرم اور گہری آواز، اس کے گرم ہاتھوں کے لمس، اس کی آنکھوں میں موجود سچی فکر نے حورب کے اندر موجود خوف کے سارے بت توڑ دیے۔ اس رات ارحم کی اس نرمی اور لمس نے حورب کے دل میں جمی وہ ساری غلط فہمیاں، ڈر اور تلخیاں ہمیشہ کے لیے مٹا دی۔ اسے پہلی بار اس حویلی میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے بعد کسی کی پناہ اور کسی کے سچے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ وہ ارحم کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے پرسکون ہو کر سو گئی اور ارحم ساری رات اس کے ہاتھ تھامے اس کے سرہانے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کی معصومیت ارحم کے دل کے تار چھڑ رہی تھی اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ نادان سی لڑکی کتنی اکیلی ہے اور اب اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکی ہے جس کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ صبح جب حورب کی آنکھ کھلی تو اس کا بخار اتر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ارحم اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھ کے کنارے سر ٹکائے سو رہا ہے۔ حورب کے ہونٹوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جان لیا تھا کہ ارحم وہ ظالم انسان بالکل نہیں ہے جو وہ سمجھتی تھی، بلکہ وہ تو ایک ایسا گھنا سایہ ہے جس کے نیچے وہ اپنی پوری زندگی بے خوف ہو کر گزار سکتی تھی۔ حورب نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تاکہ ارحم کی نیند خراب نہ ہو، لیکن اس کی ذرا سی جنبش سے ہی ارحم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنی گہری اور خمار آلود نظروں سے حورب کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا، اپنا ہاتھ بے ساختہ اس کے ماتھے پر رکھ کر بخار چیک کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رات تو تم نے بخار کی شدت میں مجھے بہت بے چین کر دیا تھا۔ ارحم کی بھاری آواز میں نیند کا خمار اور ایک ایسی سچی فکر تھی جسے سن کر حورب کا دل سینے میں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، میری وجہ سے آپ ساری رات سو نہیں سکے اور آپ کو اتنی زحمت اٹھانی پڑی، حورب نے اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے انتہائی دھیمی اور شرمندہ آواز میں کہا۔ ارحم نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ سے اٹھتے ہوئے حورب کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اس میں زحمت کیسی حورب؟ تم میری بیوی ہو اور تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، اس لیے آئندہ مجھ سے اتنا تکلف کرنے اور مجھ سے اس طرح ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا مجرم نہیں، محافظ ہوں۔ ارحم یہ کہہ کر واش روم کی طرف چلا گیا اور حورب اسے حیرت ایک انجانی سی خوشی کے ساتھ دیکھتی رہی، کیونکہ ان کے درمیان اب محبت کی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں اور حورب کے دل میں ارحم کی اس نرمی نے ایک نیا اور بے حد خاص مقام بنا لیا تھا۔ اس رات کے بعد ان کی زندگی میں ایک خاموش سا اور خوبصورت سکون در آیا تھا۔ ارحم نے حورب پر کبھی کوئی سختی نہیں کی تھی اور وہ حویلی کے گھٹن زدہ ماحول میں ارحم کی موجودگی کی وجہ سے خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ ایک شام ارحم اپنے دفتر سے معمول کے مطابق واپس آ رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور سیڑھیاں چڑھ کر بالکنی میں آیا تو اس کی نظر سیدھی مین گیٹ کی طرف گئی، جہاں کا منظر دیکھ کر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی اور خون شدت سے کھولنے لگا۔ حورب گیٹ پر کھڑے ایک اجنبی اور جوان لڑکے سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی اور وہ لڑکا بھی مسکراتے ہوئے اسے کوئی ڈبہ دکھا رہا تھا۔ ارحم جو حورب کو چاہنے لگا تھا، اسے کسی اور غیر مرد کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے ہنستے اور مسکراتے ہوئے دیکھ کر اندر تک جل اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے اور دیوانہ وار جلن کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ لمبے اور تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طوفان کی طرح دندناتا ہوا نیچے کی طرف بھاگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی سب سے قیمتی اور نایاب چیز کو اس کی آنکھوں کے سامنے سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہو۔ حالانکہ اس نے بند کمرے میں کبھی حورب سے اپنی محبت کا زبانی اقرار نہیں کیا تھا، لیکن اسے اپنی بیوی پر کسی اور مرد کی نگاہ تو دور، اس کا سایہ پڑنا بھی گوارا نہیں تھا۔
ارہم ایک بفرے ہوئے شیر کی طرح گیٹ پر پہنچا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس لڑکے کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے اتنے قریب کھڑے ہونے کی اور اس سے یوں ہنس کر بات کرنے کی؟ ارہم دھاڑا اس لڑکے کو زمین پر گرا کر مارنے لگا۔ وہ لڑکا جو اچانک اس افتاد سے گھبرا گیا تھا، زمین پر گرتے ہی خوف سے چیخنے لگا۔ بھائی جان، آپ مجھے مار کیوں رہے ہیں؟ میں تو پارسل دینے آیا تھا، میرا اور کوئی قصور نہیں ہے، میں تو بس اپنا کام کر رہا ہوں۔ پورب جو اس اچانک آفت اور ارہم کے اس وحشت ناک روپ پر سکتے میں آ گئی تھی، جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے ارہم کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے پوری طاقت سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے چھوڑ دیں، وہ پارسل والا ہے اور میں نے ہی اس سے کچھ ضروری سامان منگوایا تھا۔ پورب کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر ارہم نے اس لڑکے کو دھکا دے کر چھوڑا اور شدید غصے سے ہانپتا ہوا پورب کی طرف پلٹا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور غصے سے تنی ہوئی گرگیں دیکھ کر پورب خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تو تم یہ پارسل گھر کے اتنے سارے نوکروں کے ہاتھ سے نہیں منگوا سکتی تھی جو خود یہاں چل کر آ گئی اور اس دو کوڑی کے لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور دانت نکال رہی تھی؟ ارہم کی بھاری آواز میں غصے سے زیادہ ایک شدید قسم کی جلن اور دیوانگی تھی، جسے حورب نے پہلی بار اتنی شدت سے محسوس کیا تھا۔ حورب کے گلابی ہونٹوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے ارہم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میرا بہت ضروری پارسل تھا اور میں نے خود تسلی سے چیک کر کے لینا تھا کہ کہیں کچھ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ ارہم غصے سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا تھا اور حورب بھی فوراً ہی اس کے پیچھے چلی گئی۔ ویسے آپ اتنا جیلس کیوں ہو رہے تھے اور اس بیچارے کو خواہ کیوں مارا؟ آپ کو تو مجھ سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا اور میں تو آپ کی نظر میں ہمیشہ ایک نادان اور بے وقوف سی چھوٹی لڑکی رہی ہوں جسے آپ نے صرف جائیداد کے لیے شادی کی تھی۔ پھر آج مجھ پر یہ شوہروں والی غیرت اور اتنا حق کہاں سے جاگ گیا؟ ارہم نے حورب کی اس بے باک اور سیدھی چوٹ کرنے والی بات پر اسے ایک گہری اور جلا دینے والی نظر سے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا حورب کے بالکل قریب آ گیا، یہاں تک کہ حورب کو گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ ارہم نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ حورب کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر رکھے اور اسے اپنے اور دیوار کے درمیان مکمل طور پر قید کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ حورب کے چہرے کے اس قدر قریب کیا کہ حورب کی سانسیں الجھنے لگیں اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، کیونکہ میں نے اب اس چھوٹی سی اور نادان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے حورب۔ ارہم کی آواز دھیمی لیکن ایک عجیب سے خمار اور گہرائی میں ڈوبی ہوئی تھی، جس نے حورب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اور بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے، ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ان پر کتنا اور کیسا حق جتانا ہے، یہ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے، اور میں اپنی چیزوں پر کسی اور کا سایہ بھی پڑنا برداشت نہیں کرتا۔ تم تو پھر میرے منکوہا ہو۔ ارہم کی گرم اور تیز سانسیں حورب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جس نے حورب کے پورے وجود کو موم کی طرح پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ حورب کا چہرہ شرم اور حیا کی زیادتی سے سرخ ہو گیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ وہ ارہم کی اس اچانک اور شدید قربت کو مزید برداشت نہ کر سکی اور جلدی سے اس کے بازو کے نیچے سے جھک کر نکلی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ ارہم وہیں کھڑا اس کی اس دلکش گھبراہٹ پر ایک مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ حورب دھڑکتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی تیز سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ارہم کی وہ خمار آلود آواز، اس کی جلن اور اس کا وہ شدت بھرا قرب اس کے ذہن اور دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ ابھی وہ خود کو بمشکل سنبھال ہی پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ارہم لمبے قدم اٹھاتا ہوا ایک شکاری کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹخنی لگا دی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور مدہوشی چھانے لگی تھی۔ حورب نے دروازہ لاک ہونے کی آواز پر گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو ارہم کو اپنی طرف آتے پایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور ایک بے پناہ طلب تھی جس نے حورب کے قدم وہیں منجمد کر دیے اور وہ چاہ کر بھی پیچھے نہ ہٹ سکی۔ بھاگ کر کیوں آ گئی تم وہاں سے؟ مجھ سے بات ادھوری چھوڑ کر حورب؟ ارہم نے چلتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ کر انتہائی دھیمی اور رومانوی انداز میں پوچھا۔ حورب نے اپنی نظریں چرائیں، اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں بے دردی سے الجھاتے ہوئے ہکلاتی ہوئی آواز میں بولی،
میں بھاگی نہیں تھی، بس مجھے کچھ کام تھا اور آپ کی باتوں سے مجھے شرم آ رہی تھی۔ ارحم نے ایک مدہوش کن مسکراہٹ کے ساتھ اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور حورب کی نازک کمر کے گرد لپیٹ کر اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے چوڑے اور مضبوط سینے کے ساتھ ٹکرا دیا۔ حورب کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس کے دونوں ہاتھ بساختہ ارحم کے سینے پر رکھے تھے۔ ارحم کا دوسرا ہاتھ حورب کی گردن کے پچھلے حصے پر آیا اور اس نے اپنی انگلیوں کو حورب کے گھنے بالوں میں الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا۔ میں عجیب باتیں نہیں کر رہا تھا حورب، میں بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ پہلے میں تمہیں ایک بیوقوف سی بچی سمجھتا تھا، کیونکہ تم میری کزن تھی اور مجھ سے بہت چھوٹی تھی، لیکن اب تم میری بیوی بن گئی ہو تو ظاہر ہے مجھے جیلسی بھی ہوگی، تمہاری فکر بھی ہوگی اور تم پر اپنا ہر طرح کا حق جتانے کا دل بھی کرے گا، اور اب میں یہ حق جتا کر رہوں گا۔ ارحم کی لہجے کی شدت اور اس کے لمس کی گرمی حورب کو ہوش و خرد سے بیگانہ کر رہی تھی اور وہ اس کے سحر میں مکمل طور پر ڈوب رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ حورب نے حیا سے نظریں چراتے ہوئے ارحم کے سینے پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا تھا، لیکن ارحم کے آہنی حصار میں وہ ایک بے بس تتلی کی طرح قید تھی، جو پھڑپھڑا تو سکتی تھی لیکن اڑ نہیں سکتی تھی۔ ارحم نے حورب کے کاندھے پر رکھا اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور فرش پر پھینکا۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، کیوں چھوڑ دوں تمہیں؟ اور اب تمہیں مجھ سے شرم کیوں آ رہی ہے حورب؟ شادی کی پہلی رات تو تم بڑی آفرز کر رہی تھی کہ یہ لو میرا جسم، جو چاہے کر لو، بچے پیدا کر لو میرے ساتھ، اور بڑے بے باک دعوے کر رہی تھی۔ اس رات تو تمہاری زبان بہت چل رہی تھی، اور اب جب میں واقعی تمہیں اپنی بیوی کی نظر سے دیکھ رہا ہوں اور اپنا وہ حق مانگ رہا ہوں جو تم نے اس رات پیش کیا تھا، تو تم شرما کر مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ ارحم کی گرم سانسیں حورب کی گردن کو چھو رہی تھی۔ اس کی اس بے باک یاد دہانی پر حورب کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں ارحم کے سینے میں گاڑ لیں۔ اس کا پورا جسم ارحم کے لمس کی شدت سے کانپنے لگا۔ وہ اس رات غصے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واقعی بہت کچھ بول گئی تھی، لیکن اب ارحم کی اس قدر نزدیک اور پرشوق موجودگی اسے مکمل طور پر پگھلا رہی تھی۔ ارحم نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ سے حورب کی ٹھوڑی کو پکڑا۔ اس کے کانپتے ہوئے گلابی لبوں کو دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ مزید اوپر اٹھایا۔ حورب، میری آنکھوں میں دیکھو اور آج کے بعد اپنے ذہن سے ہر غلط فہمی نکال دو۔ ارحم کی آواز اب انتہائی بھاری اور جذباتی ہو چکی تھی، جس میں صرف محبت کی چاشنی تھی۔ میں نے تم سے نکاح کسی جائیداد کو بچانے کے لیے یا کسی ڈبل پالیسی کے تحت نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تم سے نکاح پورے دل اور سچی نیت سے کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ بابا نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا اور ماں نے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں اس وقت غصے میں تھا اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ میں اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی دوسری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، کیونکہ اب تم ہی میری زندگی ہو، میری دیوانگی ہو، اور ظاہر ہے میرے آنے والے بچوں کی ماں بھی صرف اور صرف تم ہی بنو گی۔ ارحم نے یہ کہتے ساتھ ہی اپنے تپتے ہوئے لب حورب کی پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا گہرا اور محبت بھرا تھا کہ حورب کی آنکھوں سے پچھلے سارے دکھوں اور خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ ارحم نے اس کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے بہت نرمی سے صاف کیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اس کے رخساروں اور پھر اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کی مہر ثبت کرنے لگا۔ حورب کے وجود میں جیسے بجلیاں سی دوڑ گئیں۔ اس نے بے ساختہ اپنی انگلیاں ارحم کے گھنے بالوں میں الجھا دیں اور خود کو ارحم کے حوالے کر دیا۔ ارحم کی بے باکی اور اس کی چاہت ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے حورب کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ حورب نے شرم سے اپنا چہرہ ارحم کی گردن میں چھپا لیا۔ اس کی دھڑکنیں ارحم کے سینے سے ٹکرانے لگیں۔ ارحم مسکراتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے حورب کو انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں حورب کے لیے جو دیوانگی اور محبت تھی، اس نے حورب کے دل میں موجود ہر خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ ارحم نے حورب کے چہرے سے بکھری ہوئی لٹوں کو پیچھے کیا، اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کے جسم کے نشیب و فراز سے واقف ہو رہا تھا۔ کمرے کی بند دیواروں کے پیچھے ان کا یہ رشتہ ایک شدید اور مدہوش کن سفر کا آغاز کر چکا تھا، جہاں اب کوئی انا، کوئی ضد، کوئی تانا اور کوئی فاصلہ ان کے درمیان باقی نہیں رہا تھا۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ایک دوسرے میں مکمل طور پر فنا ہو جانے، اپنی محبت کی انتہا کو چھونے کی رات تھی،
جس نے ان کے درمیان کی ہر غلط فہمی کی دیوار کو گرا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ایک جان اور ایک روح کر دیا تھا۔ محبت کی چاشنی لیے صبح کی روشن کرنیں جب کمرے میں داخل ہوئیں تو حورب کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو ارہم کی مضبوط باہوں کے حصار میں قید پایا۔ ارہم کا چہرہ اس کی گردن کے بے حد قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں حورب کے وجود کو ابھی تک پگھلا رہی تھی۔ حورب کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور انتہائی خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنا رخ موڑ کر ارہم کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ ارہم کی بند پلکوں اور اس کے چوڑے ماتھے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا جو حورب نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حورب نے اپنی انگلیاں ارہم کے بکھرے ہوئے بالوں میں پھیری تو ارہم نے نیند کے خمار میں ہی اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ جاگ گئی ہو تم میری بگو؟ ارہم کی شرارتی اور نیند میں ڈوبی ہوئی خمار آلود آواز نے حورب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ حورب نے شرما کر اپنا چہرہ ارہم کے سینے میں چھپاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، آپ کو دفتر نہیں جانا کیا؟ صبح ہو گئی ہے۔ ارہم نے ایک دلکش قہقہہ لگایا اور حورب کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دفتر تو میں چلا جاؤں گا حورب، لیکن تم ایک بات بہت دھیان سے سن لو۔ اس حویلی کی دیواروں کے کان ہوتے ہیں اور یہاں کی نگاہیں بہت زہریلی ہیں، خاص طور پر میری ماں کی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری اس نئی اور خوبصورت شروعات کو کسی کی نظر لگے یا کوئی تم پر مزید طعنہ زنی کرے، اس لیے جب تک ہم اس حویلی میں ہیں ہم دنیا اور گھر والوں کے سامنے ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ میں ایک غصے والا شوہر اور تم مجھ سے ڈرنے والی خاموش بیوی، تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ لیکن اس بند کمرے کے پیچھے تم صرف میری ہو اور مجھ پر تمہاری محبت مکمل حکمرانی ہوگی۔ حورب نے ارہم کی اس دور اندیشی اور محبت کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا، ارہم کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس دن کے بعد سے ان کی زندگی نے ایک انتہائی دلچسپ اور انوکھا رخ اختیار کر لیا تھا۔ ناشتے کی میز پر ارہم اپنے مخصوص سرداری روب کے ساتھ بیٹھتا اور اونچی آواز میں حورب کو ڈانٹتے ہوئے کہتا، حورب، میری چائے ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ تمہیں پتہ ہے مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن تمہارے کام کبھی وقت پر نہیں ہوتے۔ تم بس سست ہی رہنا ساری زندگی۔ حورب بھی پوری مہارت سے ڈرنے اور گھبرانے کی اداکاری کرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتی اور نظریں جھکا کر معافی مانگتی۔ نصرت بیگم اپنے بیٹے کا یہ سخت روپ دیکھ کر ہی دل میں خوش ہوتی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حورب کو گھورتی کہ ارہم آج بھی اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ میز کے نیچے ارہم کا پاؤں مسلسل حورب کے پاؤں کو چھو رہا ہوتا تھا۔ اس کی کڑک دار آواز کے پیچھے چھپی ہوئی مسکراہٹ صرف حورب دیکھ سکتی تھی۔ دن کے اجالے میں اور دنیا کی نظروں میں وہ ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے، لیکن رات کے اندھیرے اور بند کمرے کی تنہائی میں ان کی رازدارانہ چاہت ان کے رشتے کو مزید گہرا بنا رہی تھی۔ ارہم حورب کے ہر نخرے اٹھاتا، اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو بن کہے پورا کرتا۔ ایک شام جب ارہم دفتر سے واپس آیا تو اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور حورب کو جو صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی پیچھے سے آ کر اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ حورب کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن ارہم کی مخصوص خوشبو محسوس کرتے ہی وہ پرسکون ہو گئی۔ ارہم نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک خوبصورت سا شاپنگ بیگ اس کی گود میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے ارہم؟ حورب نے حیرت اور خوشی سے پلٹ کر پوچھا۔ ارہم نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے مسکرا کر کہا، کھول کر خود ہی دیکھ لو میری جان، مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئے گا۔ حورب نے جلدی سے بیگ کھولا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ اس میں ایک انتہائی دیدہ زیب اور خوبصورت گہرے آسمانی رنگ کا انسیلے شلوار قمیض کا جوڑا تھا۔ اس کی قمیض کے گلے پر بہت ہی نفیس کڑھائی تھی اور دامن پر ایک انتہائی خوبصورت اور باریک لیس لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ پرنٹڈ ریشمی دوپٹہ تھا جس کے رنگ حورب کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ یہ تو بہت ہی پیارا ہے ارہم، آپ کو کیسے پتا کہ مجھے کپڑوں کے ایسے ڈیزائنز پسند ہیں؟ حورب نے خوشی سے چہکتے ہوئے اس کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارہم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اور قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا، مجھے اپنی بیوی کی ہر پسند اور ناپسند کا پتہ ہے حورب۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں شوخ رنگوں اور کڑھائی والے کپڑوں سے کتنا لگاؤ ہے، اور جب تم اس جوڑے کو پہن کر میرے سامنے آؤ گی نا تو ہائے، یقین جانو میرے لیے اپنے ہوش پر قابو رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ حورب شرما کر ارہم کے سینے میں چھپ گئی اور ارہم کے کہے کمرے کی خاموشی کو ایک مدہوش کن موسیقی میں بدلنے لگے۔ ارہم صرف تحفوں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ان کی محبت کو ان روایتی حویلی کی دیواروں سے باہر بھی لے جانا چاہتا تھا۔ ایک رات جب پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں تھی اور رات کا 1 بج رہا تھا،
ارم نے حورب کو نیند سے جگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ حورب، ہم باہر جا رہے ہیں۔ حورب نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور حیرت سے پوچھا، اتنی رات گئے، ہم کہاں جا رہے ہیں ارم؟ اگر تائمی جاگ گئی تو قیامت آ جائے گی، پاگل مت بنے۔ ارم نے اس کے گال کو نرمی سے چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو، کسی کی قیدی نہیں، اور میں اپنی بیوی کو اس وقت ڈنر پر لے کر جا رہا ہوں۔ تم بس جلدی سے اپنی پسندیدہ شال اوڑھ لو، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ ارم کی اس ضد اور دیوانگی کے آگے حورب کی ایک نہ چلی، اور وہ دونوں دبے قدموں چوروں کی طرح حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ رات کی خاموشی اور ہلکی ہلکی سرد ہوا کے جھونکے ان کے اس رازدارانہ سفر کو ایک سحر انگیز تجربہ بنا رہے تھے۔ ارہم گاڑی کو شہر سے باہر ایک کھلی اور پرسکون سڑک پر لے آیا۔ پھر اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اور کھلی فضا والی روڈ سائڈ ڈھابے پر گاڑی روک دی، جسے خاص طور پر رات گئے آنے والوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہاں کی مدھم روشنیاں اور گاڑی کی کرسیاں اس جگہ کو انتہائی رومانوی اور دیسی روپ دے رہی تھی، جو عام مہنگی ریسٹورانٹ کی بناوٹ سے بہت الگ اور دلکش تھا۔ حورب کی آنکھیں اس کھلے ماحول کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ارم سردار جیسا روبدار اور سنجیدہ انسان اس کے لیے اتنی کیوٹ حرکت کر سکتا ہے۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر کڑاہی اور گرما گرم نان کھائے، اور ایک ہی پلیٹ میں سے میٹھا کھاتے ہوئے ارم نے حورب کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے۔ حورب کی ہنسی اور اس کی بچکانہ باتیں سن کر ارم کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے دنیا کی ساری دولت پالی ہے۔ تم جانتی ہو حورب، جب تم یوں کھلکھلا کر ہنستی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی کا ہر دکھ اور ہر تھکن ختم ہو گئی ہے۔ ارم نے حورب کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلیوں کو چومتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ حورب نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، اور جب آپ میرے ساتھ یوں مسکرا کر بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جسے آپ جیسا محافظ اور ہم سفر ملا ہے۔ ان کی وہ رات ہنسی مذاق، محبت کی سرگوشی اور دوسرے کی ذات میں مزید گہرائی تک اتر جانے میں گزر گئی، اور فجر سے پہلے وہ چپ چاپ حویلی واپس آ گئے۔ ان کے اس انوکھے میٹھے سے سفر کی بھنک کسی کو بھی نہ لگ سکی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور ان کی شادی کو اب کچھ مہینے مزید گزر چکے تھے۔ ان کی خفیہ محبت اور بند کمرے کی دیوانگی اب اپنی انتہا پر تھی، لیکن دن کے وقت حویلی کے کام اور نصرت بیگم کی کڑی نظریں حورب کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوتی تھی۔ ایک شدید دوپہر جب گرمی اپنے عروج پر تھی اور حویلی کے کچن میں آگ کی تپش برداشت سے باہر ہو رہی تھی، حورب چولہے کے سامنے کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے عجیب سی تھکن اور کمزوری کا احساس ہو رہا تھا، جسے وہ یہ سوچ کر نظر انداز کر رہی تھی کہ شاید یہ موسم اور کام کی زیادتی کا اثر ہے۔ اچانک اسے اپنے سر میں ایک شدید قسم کا درد محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے سلیب کا سہارا لینا چاہا، لیکن کچن کی دیواریں اسے گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو آواز دے پاتی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ وہیں فرش پر ایک بے جان وجود کی طرح گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کچن میں کام کرنے والی ملازمہ نے جب حورب کو یوں فرش پر گرے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، اور وہ بھاگتی ہوئی لاؤنج میں نصرت بیگم کے پاس گئی، جو صوفے پر بیٹھی آرام کر رہی تھی۔ نصرت بیگم گھبرا کر کچن میں بھاگی اور حورب کو یوں بے سود پڑا دیکھ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے فوراً ڈرائیور کو آواز دی اور حورب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر گاؤں کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف لے گئی۔ ہسپتال پہنچ کر لیڈی ڈاکٹر نے حورب کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا، اس کا مکمل معائنہ کرنے لگی۔ نصرت بیگم باہر کھڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ سب خیریت ہو، ورنہ ارہم کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ، آپ کی بہو بالکل ٹھیک ہے، وہ ماں بننے والی ہے اور 2 مہینے کی امید سے ہے۔ یہ بس کمزوری اور گرمی کی وجہ سے چکر آیا تھا، میں نے ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا تو آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر نصرت بیگم کو خوشی ہونے کے بجائے ایک شدید صدمے اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ ارہم کا بچہ اور حورب کے پیٹ میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارہم تو اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، وہ تو اس کے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سوتا اور دن رات اسے ذلیل کرتا ہے۔ وہ تو کہتا تھا کہ اس لڑکی کے قریب ہی نہیں جائے گا۔ نصرت بیگم کے دماغ میں زہریلی سوچوں کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے ان کی عقل اور شعور کو مکمل طور پر اندھا کر دیا۔ ان کے نزدیک ارہم حورب سے نفرت کرتا تھا،
اس لیے یہ بچہ ارحم کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کے شعلے بھڑکنے لگے، اور انہوں نے اسی وقت حورب کے کردار کشی کا ایک بھیانک اور گھٹیا فیصلہ اپنے ذہن میں کر لیا۔ جیسے ہی حورب کو ہوش آیا اور ڈرپ ختم ہوئی، نصرت بیگم نے نرسوں کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈالا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ حورب جو ابھی بھی نکاہت کا شکار تھی اور نصرت بیگم کے غضبناک چہرے کو دیکھ کر اندر تک کانپ گئی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اصل طوفان ابھی حویلی پہنچ کر آنا ہے۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، نصرت بیگم نے ڈرائیور کو وہاں سے ہٹایا اور خود گاڑی کا دروازہ کھول کر حورب کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ حورب کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے حورب کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے نکالا اور لاؤنج میں لا کر اتنی زور سے زمین پر دھکا دیا کہ حورب فرش پر جا گری۔ اس کے سر میں دوبارہ درد کی لہر اٹھی اور اس نے روتے ہوئے نصرت بیگم کی طرف دیکھا، جو ایک ڈائن کی طرح اس پر کھڑی گرج رہی تھی۔ بے شرم اور بدکردار عورت، تو نے ہماری خاندانی نام اور عزت کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ نصرت بیگم کی آواز اتنی بلند اور بھیانک تھی کہ حویلی کے دور و دیوار تک کانپ اٹھے۔ مجھے پتا ہے کہ ارحم تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور وہ تو تجھے پسند ہی نہیں کرتا۔ میں روز دیکھتی ہوں تم دونوں کے بیچ کی نفرت کو۔ پھر یہ کس کا گند خون اور کس کا ناجائز بچہ اپنے پیٹ میں لے کر آ گئی ہے تو اس پاکیزہ حویلی میں؟ سچ سچ بتا، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے، اور کس کی نشانی لے کر میرے بیٹے کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ نصرت بیگم کے منہ سے نکلنے والے یہ غلیظ اور سنگین الزامات سن کر حورب کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا اور وہ صدمے اور وحشت سے اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے نصرت بیگم کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے اور زاروں قطار روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ چیخ کر انہیں بتائے کہ یہ ارحم کا بچہ ہے اور ان کے درمیان کتنی بے پناہ محبت ہے، لیکن صدمے اور دکھ کی شدت نے اس کی آواز چھین لی تھی اور وہ بس فرش پر پڑی ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بچا تھا، جبکہ نصرت بیگم کی زہریلی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی، جس نے حورب کی روح تک کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ اچانک حویلی کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور ارحم کسی بپھرے ہوئے طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی ماں کے منہ سے نکلنے والے وہ غلیظ اور شرمناک الفاظ سن لیے تھے اور اب اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کا چوڑا سینہ غصے سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے اور چہرے کی رگیں تن کر ابھر آئی تھی۔ ارحم نے ایک لمحے کے لیے فرش پر گر کر روتی ہوئی اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھا اور پھر اس کی تیز اور جلتی ہوئی نظر نصرت بیگم پر پڑی، جو ابھی بھی حورب پر آگ برسا رہی تھی۔ بس بند کریں یہ زہر اگلنا۔ ارحم کی وہ پاٹ دار اور گرجدار آواز پورے لاؤنج میں کسی بم کے پھٹنے کی طرح گونجی کہ نصرت بیگم کے الفاظ ان کے حلق میں ہی جم گئے اور وہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارحم لمبے اور بھاری قدم اٹھاتا ہوا حورب کے پاس پہنچا۔ اس کے آگے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس نے انتہائی نرمی اور محبت سے کانپتی ہوئی حورب کو فرش سے اٹھایا اور اسے اپنے چوڑے اور مضبوط سینے کے ساتھ لگا کر اپنے بازوؤں کے آہنی حصار میں چھپا لیا۔ حورب جو صدمے اور خوف سے نڈھال ہو رہی تھی، وہ ارحم کا لمس پاتے ہی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک لفظ اور نہیں نکلنا چاہیے آپ کے منہ سے میری بیوی کے خلاف، اور نہ ہی اس پر کوئی تہمت لگنی چاہیے۔ ارحم کی آواز میں وہ کاٹ اور وحشت تھی جس نے حویلی کے در و دیوار کو بھی لرزا کر رکھ دیا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے اور صرف میرا ہے، اور میں نے اپنی بیوی کو اس کا جائز حق کب کا دے دیا ہے، کیونکہ ہم میاں بیوی ہیں، کوئی اجنبی نہیں۔ آپ کے دلوں میں جائیداد کی ہوس اور حسد کا اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ آپ اپنی ہی نسل، اپنے ہی سگے خون پر اتنی گھٹیا اور غلیظ تہمت لگا رہی ہیں۔ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اس معصوم جان پر کیچڑ اچھالتے ہوئے، جسے آپ لوگ شروع سے ہی اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے آئے ہیں اور جس کی زندگی آپ نے اپنے فیصلوں سے عذاب کر رکھی ہے؟ ارحم کے غیظ و غضب سے بھرے الفاظ نصرت بیگم کے منہ پر کسی زوردار تھپڑ کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، لیکن ارحم، تم دونوں تو الگ الگ رہتے ہو اور تم تو اس سے بے پناہ نفرت کرتے تھے، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ارحم نے ایک طنزیہ اور زہریلی ہنسی ہنسی اور حورب کو مزید اپنے سینے کے قریب کرتے ہوئے بولا، ہم الگ الگ صرف اس لیے رہتے تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کی زہریلی نظریں اور آپ کے تانے میری بیوی کا جینا حرام کر دیں گے اور اسے سکون کا ایک سانس بھی نہیں لینے دیں گے۔ میں نے دنیا اور آپ کی نظروں میں اس سے دوری کا دکھاوا کیا تاکہ وہ آپ کی اس سازشی اور گھٹن زدہ حویلی میں محفوظ رہ سکے، لیکن ہم میاں بیوی نکاح کی مضبوط ڈور سے بندھے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں
لیکن آپ جیسی مفاد پرست سوچ رکھنے والی کو یہ سوچ محبت کبھی سچ مچ نہیں آ سکتی۔ اتنے بڑے ہنگامے اور شور کی آواز سن کر سردار صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے اور یہ سب دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے۔ ارحم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اپنی ماں سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ اور یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے پورے گھر میں؟ سردار صاحب نے اپنے مخصوص روبدار انداز میں ارحم کو ڈانٹنا چاہا، لیکن آج ارحم کے سامنے ان کا کوئی روب اور دبدبہ چلنے والا نہیں تھا۔ آج ارحم ایک فرما بردار بیٹا نہیں بلکہ ایک غیرت مند شوہر اور ایک محافظ باپ بن کر کھڑا تھا، جس کی عزت پر اس کے اپنے ہی خاندان نے سریعام کیچڑ اچھالا تھا۔ یہ تماشا میں نے نہیں بلکہ آپ کی اس عزت دار بیوی نے لگایا ہے، ارحم نے سیدھا اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ پہلے آپ لوگوں نے جائیداد کی لالچ اور اپنی انا کی تسکین کے لیے ہم دونوں کی زندگیاں برباد کی اور مجھ پر اور حورب پر زبردستی کا رشتہ تھوپا، ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا اور ہمیں ساری زندگی کے عذاب میں دھکیل دیا۔ اب جب بڑی مشکل سے ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، ہماری زندگی میں خوشیوں نے دستک دی ہے، تو آپ میری بیوی کو بد کردار اور میرے ہی بچے کو ناجائز کہہ رہی ہیں۔ ارحم کی آواز دکھ اور شدید غصے سے کانپ رہی تھی، اس کی سرخ آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ میں اس گھٹن زدہ اور سازشی حویلی میں ایک پل بھی اور نہیں رکوں گا جہاں میری بیوی کی کوئی عزت نہیں اور جہاں میرے آنے والے بچے کو گالی دی گئی ہو۔ ہمیشہ کے لیے اپنی اس جائیداد، اپنی زمین اور اپنی سرداری کو سینے سے لگا کر رکھیں، کیونکہ مجھے اس دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اصل اثاثہ اور میری کل کائنات میری بیوی اور میرا یہ آنے والا بچہ ہے، اور میں انہیں لے کر جا رہا ہوں تاکہ وہ اس زہریلے ماحول سے دور کھلی فضا میں سانس لے سکیں۔ ارحم نے روتی ہوئی حورب کا ماتھا چوما، اس کا ہاتھ نہایت مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ نصرت بیگم اور سردار صاحب حیرت، صدمے اور پشیمانی سے بت بنے کھڑے رہے، اور ارحم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے گیرال سے اپنی گاڑی نکالی اور حورب کو نہایت احتیاط سے محبت سے اگلی سیٹ پر بٹھا کر ہمیشہ کے لیے اس حویلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ راستے بھر حورب ارحم کے کندھے پر سرک کر روتی رہی، اور ارحم ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتا رہا۔ حورب، رونا بند کرو میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اور ہمارے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم میری عزت ہو اور میں اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ارحم کی ان تسلی بخش اور دیوانہ وار محبت بھری باتوں نے حورب کے دل کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اسے کامل یقین ہو گیا تھا کہ ارحم واقعی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، جسے خدا نے صرف اس کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ حویلی چھوڑنے کے بعد ارحم اور حورب نے شہر میں اپنا ایک نیا اور بے حد خوبصورت آشیانہ بسا لیا تھا۔ یہ گھر حویلی جتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن یہاں سکون، محبت اور امن کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ارحم نے حورب کو وہ ساری خوشیاں اور آسانیاں دی جن کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ حورب کی پریگنینسی کا وہ مشکل لیکن خوبصورت وقت ارحم کی بے پناہ محبت اور دیوانگی کے سائے میں بہت سکون سے گزرا۔ ارحم اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، اس کے پسندیدہ کھانے اپنے ہاتھوں سے بناتا، رات کو اس کے پیر دباتا، اسے اپنے سینے پر سلا کر اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہتا۔ ان کے درمیان کا پیار اب حویلی کی بند دیواروں کی قید اور خوف سے آزاد ہو کر ایک نئی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ارحم کی چاہت اور اس کی نظروں کی تپش حورب کو ہر پل ایک نئے سحر میں مبتلا رکھتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو بالکنی میں کھڑے ہو کر شہر کی روشنیوں اور ستاروں کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کی باہوں میں گم رہتے۔ ارحم حورب کے بڑھتے ہوئے پیٹ پر اپنا گرم ہاتھ رکھ کر اپنے آنے والے بچے سے باتیں کرتا، اور حورب اس کی اس معصومیت اور والہانہ محبت پر واری جاتی۔ تم نے میری ادھوری اور بے رنگ زندگی کو کس قدر مکمل اور خوبصورت بنا دیا ہے حورب، میں ان احساسات کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ارحم حورب کی گردن پر اپنے گرم لبوں کی مہر ثبت کرتے ہوئے سرگوشی کرتا، تو حورب حیا سے مسکرا کر اس کے سینے میں چھپ جاتی۔ ان کی یہ چھوٹی سی دنیا محبت کی سحر انگیز داستان بن چکی تھی، جہاں کسی تیسرے شخص کا کوئی گزر نہیں تھا۔ آخرکار ان کی محبت کے آنگن میں بہار اور خوشیوں کا وہ عظیم الشان دن آ ہی گیا جب حورب نے ایک بے حد خوبصورت اور چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہسپتال کے وی آئی پی اور پرائیویٹ روم میں ارحم اپنے ننھے اور معصوم بیٹے کو گود میں اٹھائے خوشی اور سرشاری سے نہال ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو جھلملا رہے تھے، اور وہ بار بار جھک کر اپنے بیٹے کے ماتھے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ حورب بیڈ پر لیٹی نکاہت اور کمزوری کے باوجود ایک انتہائی پرسکون اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دونوں جہانوں یعنی اپنے شوہر اپنے نور چشم کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی زندگی اب ہر لحاظ سے مکمل اور خوبصورت ہو چکی تھی۔
اور وہ اپنی پچھلی تمام تلخیاں اور دکھ بھول کر ایک نئی صبح کا آغاز کر چکے تھے۔ بیٹے کی پیدائش کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ارہم کے فون پر گاؤں سے ایک قریبی رشتہ دار کی کال آئی، جس نے گھبرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ سردار صاحب کو شدید نوعیت کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اسپتال میں موت اور حیات کی انتہائی نازک کشمکش میں مبتلا ہیں، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ یہ ہولناک خبر سنتے ہی ارہم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر پڑا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے جو بھی غصہ اور رنجش تھی، وہ خون کی اس پکار اور باپ کی محبت کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی۔ انسان چاہے کتنا ہی خفا کیوں نہ ہو، لیکن والدین کی محبت، ان کی تکلیف اولاد کو اندر تک تڑپا ہی دیتی ہے۔ ارہم نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور بے بسی سے حورب کی طرف دیکھا۔ حورب نے اس کی آنکھوں کی زبان کو فوراً پڑھ لیا، اپنا نرم ہاتھ ارہم کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر رکھ کر پوری مضبوطی سے بولی، آپ جلدی سے تیاری کریں ارہم، ہم ابھی اسی وقت گاؤں چلیں گے اور آپ کے باپ ہیں، اس وقت انہیں آپ کی اور ہمارے سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ حورب کی اس فراخ دلی اور اتنی بڑی زیادتی کے باوجود اس کی سمجھداری نے ارہم کے دل میں اس کی عزت کو مزید بلندیوں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنا ضروری سامان باندھا، اپنے ننھے بیٹے کو احتیاط سے اٹھا کر گاؤں کے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہسپتال کا ماحول انتہائی سوگوار اور افسردہ تھا، اور موت کا ایک عجیب سے سکوت چھایا ہوا تھا۔ آئی سی یو کے باہر نصرت بیگم ایک بے جان بت کی طرح کرسی پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کا سارا غرور، ان کی سرداری، ان کا تکبر مٹی میں مل چکا تھا، اور انہیں اپنی غلطیوں کا شدید ترین احساس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کوریڈور کے سرے سے ارہم، حورب، ان کی گود میں موجود ننھے بچے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور وہ روتے ہوئے دیوانہ وار دوڑ کر حورب کے پاس گئی۔ حورب بیٹا، مجھے معاف کر دو میری بچی، میں اپنی انا میں کھو گئی تھی۔ میں نے تجھ پر کتنا بڑا اور غلیظ بہتان لگایا تھا، جس کی سزا آج میرا شوہر موت کے بستر پر کاٹ رہا ہے۔ میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ نصرت بیگم کی اس قدر ہولناک شرمندگی اور اس کے غرور کو خاک میں رلتے دیکھ کر حورب کا نرم اور معصوم دل فوراً پگھل گیا۔ اس نے جلدی سے نصرت بیگم کو روتے ہوئے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تائمی، آپ ایسا مت کہیں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں اور میں نے آپ کو کب کا دل سے معاف کر دیا۔ حورب نے ان کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے، اپنا ننھا اور خوبصورت بیٹا ان کی ترستی ہوئی گود میں دے دیا۔ اپنے پوتے کا نورانی اور معصوم چہرہ دیکھ کر نصرت بیگم کی ہچکیاں بن گئیں اور وہ اسے بے تحاشا چومنے اور سینے سے لگانے لگی۔ ارہم بھاری قدموں کے ساتھ آئی سی یو کے اندر داخل ہوا، جہاں سردار صاحب بے شمار مشینوں کے سہارے موت سے لڑتے ہوئے لیٹے تھے۔ ان کا چہرہ انتہائی کمزور اور زرد پڑ چکا تھا اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ ارہم کو دیکھتے ہی ان کی بے جان اور دھندلی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارہم نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا کانپتا ہوا اور کمزور ہاتھ اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، میں آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ ارہم کی بھاری آواز میں بچپنے والی تڑپ اور التجا تھی۔ اتنے میں نصرت بیگم حورب اور ننھے بچے کو لے کر روتی ہوئی اندر آ گئی۔ سردار صاحب نے جب اپنی بہو اور پھر اپنے پوتے کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور زندگی کا سکون پھیل گیا۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے پوتے کے چہرے کو چھوا اور پھر بہت مشکل سے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسیں بحال کرتے ہوئے ارہم اور حورب کی طرف دیکھ کر بولے، اصل وراثت یہ ہوتی ہے، یہ رشتے، یہ خون، یہ محبت اور یہ خاندان ہماری اصل وراثت ہوتی ہے۔ یہ بے جان زمینیں اور جائیدادیں کسی کام کی نہیں ہوتی، اور انسان خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جاتا ہے۔ مجھے دل سے معاف کر دو بیٹا۔ سردار صاحب کی کمزور آواز میں شدید پچھتاوا اور معافی کی طلب تھی، جس نے سب کے دلوں کو چھلنی کر دیا۔ ارہم نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ماتھا چوم لیا۔ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر ہمارے ساتھ گھر چلیں، ہم سب آپ کے منتظر ہیں۔ اس ہسپتال کے چھوٹے سے کمرے میں موجود تمام رنجشیں، ساری غلط فہمیاں، سارا تکبر اور ساری نفرتیں آنسوؤں کے اس سیلاب میں ہمیشہ کے لیے ڈھل چکی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا اور محبت کی جیت ہو چکی تھی۔ جب سردار صاحب کی طبیعت سنبھلی اور انہیں ہسپتال سے چھٹی ملی تو وہ سب ایک مکمل، بے حد خوشگوار اور محبت کرنے والے خاندان کی طرح ہمیشہ کے لیے اپنی اسی پرانی حویلی میں واپس لوٹ آئے، جہاں سے ان کی اس تلخ لیکن انتہائی خوبصورت داستان عشق کا آغاز ہوا تھا۔ اور اب اس حویلی میں گھٹن نہیں، بلکہ صرف محبت کی کھلی ہوائیں رقص کرتی تھیں۔